الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و حاضرین، آج ہمارا یہ 41واں سلسلہ ہے۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے ہدی للمتقین تک اپنے کلام کو مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اس سے آگے کے جو کلمات ہیں ان کا بیان کریں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ اب یہ جو کلمات ہیں یہ گزشتہ آیات کے ساتھ یا گزشتہ کلمات کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے ہم نے قرآن پاک کو ہدایت بیان کیا پرہیزگاروں کے لیے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ پرہیزگار متقی ہوتے کون ہیں، یعنی یہ اس آیت کا اجمالی تفصیل ہے، یعنی جو گزشتہ کلمات تھے اب اس کی تفصیل کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی تقویٰ کے معنی ہم نے جو بتائے تھے کہ ناجائز باتوں سے، ہر اس برے کام سے رکنا جو آخرت میں انسان کے لیے نقصان کا باعث ہو۔ تو مطلب یہ تھا کہ متقی وہ ہے جو ناجائز باتوں سے بچتا ہے اور اچھی باتیں اختیار کرتا ہے۔ تو ان اچھی باتوں کا ذکر اب ان آیات سے شروع ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا کہ متقی افراد یا متقی لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ عمل کرتے ہیں اور اللہ کی ہدایت ان تک پہنچ جاتی ہے۔ اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کن اعمال کو اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اصل ایمان تمام نیکیوں کی جڑ اور اصل ہے۔ اگر ایمان قائم ہے تو نیک اعمال فائدہ دیں گے، ورنہ وہ اعمال کسی کام کے نہیں جو بغیر ایمان کے کیے جائیں۔ اب اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آپ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ یؤمنون ایمان سے مشتق ہے۔ ایمان کے لغوی معنی ہے امن دینا، چونکہ مومن اچھے عقائد اور اپنے سوچ غور فکر اپنے نظریات کو ان چیزوں پہ قائم کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن پاک اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیان کردہ تعلیمات کے مطابق ہوتی ہے۔ تو جب انسان اپنے عقائد، اپنی سوچ، اپنے نظریات ان شرعی احکامات کے مطابق اپنا لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے، تو اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے عذاب سے امن میں شامل کر لیتا ہے۔ اس لیے اچھے عقیدوں کے اختیار کرنے کا نام ایمان ہے۔ یعنی قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے بیان کیا کہ مومن یا ایمان لانے والے کون لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ یہی اللہ پاک نے بیان کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے ساتھ اللہ کی امن میں آ گئے، مطلب اللہ تعالیٰ کے جو عذاب اور اس کے جو پکڑ ہے اس سے بچ گئے، اس لیے یہ ایمان والے ہیں۔ تو یہاں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں مسلمانوں کو بھی مومن کہا گیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لفظ مومن کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو جہاں مسلمانوں کے لیے استعمال ہوا تو وہاں اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو عذاب سے امن میں شامل کر لیتے ہیں یا امن دے دیتے ہیں، اور رب تعالیٰ کے لیے مومن ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے کرم سے ایمان والے بندوں کو عذاب سے نجات دے دیتا ہے۔ تو ایمان کے دوسرے معنی لکھتے ہیں مفتی صاحب کہ وہ ہیں مضبوط کرنے اور بھروسہ کرنے کے، چونکہ مومن اپنے عقیدوں کو مضبوطی سے ان پہ قائم ہو جاتا ہے اور سختی کے ساتھ ان پہ عمل پیرا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو اپنے ایمان کے ذریعے اس مقام پہ لے جاتا ہے کہ جہاں اس کا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ مومن وہی ہوتا ہے جس کے عقائد میں مضبوطی ہوتی ہے اور وہ
اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کا ایمان کبھی متزلزل نہیں ہوتا. اور جیسا ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو کفار ہوتے ہیں ان کے ایمان، ان کے اعمال ہمیشہ متزلزل رہتے ہیں. وہ کبھی بھی پختہ سوچ یا پختہ فکر کے ساتھ کوئی فیصلہ دنیا میں نہیں کرتے. تو شریعت میں ایمان کے جو معنی ہیں یا اصطلاح ہے وہ اس سے مراد یہ ہے کہ جن باتوں کے متعلق یقین سے معلوم ہو جائے کہ یہ دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے ہیں، ان سب کو دل سے مان لینا، ان کو اختیار کر لینا اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے. یعنی اس کی تعریف کیا ہے ایمان کی؟ کہ ہر اس چیز کو اختیار کرنا جو ہمیں یقین سے، دلیل سے معلوم ہو جائے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے، قرآن پاک کے احکامات کے ذریعے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے، شریعت محمدی میں یہ شامل ہے. ہر اس چیز کو ماننا، اس کو اختیار کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کا نام ایمان ہے. اب یہاں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دلی تصدیق اصل ایمان ہے. یہ جو اقرار زبان یا اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنے کا حکم ہے، یہ اس لیے ہے کہ جو شرعی احکامات ہیں ان کی اب آپ کو شرط مکمل کرنے کے لیے زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے. مطلب اگر ایک شخص دل میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو ایمان پہ تو وہ قائم ہو جائے گا، لیکن اب اس کے ساتھ شرعی احکامات میں کیسے معاملات چلائیں گے، دنیا میں اس کے ساتھ کیا معاملات کرنے، وہ جب تک نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنی زبان سے اقرار کر کے اعلان نہ کر دے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں ایمان لے آیا ہوں. تو جب وہ اعلان کر دے گا، اقرار کر لے گا زبان سے، اب اس کے ساتھ جو بھی شرعی احکامات کے معاملات کے جو مسائل ہے اب اس کے ساتھ ویسے ہی وہ اختیار کیے گئے. تو پتہ چلا کہ جو اصل ایمان ہے وہ دلی تصدیق کا نام، لیکن جو احکام شرعی کو لاگو کرنا یا ان پہ عمل پیرا کرنے کے لیے ہونے کے لیے ہمیں شرط یہ ہے کہ ہم اقرار باللسان لازمی کریں. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اسی لیے اعمال دین میں داخل یا ایمان میں داخل نہیں ہے. مطلب جو انسان کے عمل ہیں وہ ایمان میں داخل نہیں ہے. اگر کوئی شخص اپنا عقیدہ، اپنے عقائد، نظریات درست رکھتا ہے لیکن اگر وہ اعمال اچھے نہیں کرتا، برے اعمال کرتا ہے تو پھر بھی وہ مومن ہے. اسی لیے آیت کریمہ میں ایمان کے بعد عمل کو بعد میں بیان کیا، ایمان کو پہلے بیان کیا. یعنی یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ، یعنی اس کے بعد نماز کا ذکر ہے. ابھی نماز کا ذکر نہیں آیا، عمل بعد میں، ابھی ایمان کا تذکرہ. تو اعمال بعد میں ہوتے ہیں، پہلے ایمان ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص بدکار، گناہ گار، خطا کار بھی ہو تو بھی وہ اور اس کا عقیدہ درست ہو، ایمان اس کا اللہ پہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کامل ہو تو وہ مومن کہلائے گا. اسی لیے قرآن پاک نے ایک آیت میں فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یعنی اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جنگ کر بیٹھے. یعنی یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو مسلمانوں کے آپس میں اختلافات کی وجہ سے اگر جو جنگ ہو جاتی ہے، تو یہاں اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا مؤمنون، یعنی مومنین، کہ وہ لوگ مومن میں سے ہیں جبکہ وہ قتل بھی کر رہے، ایک دوسرے سے جنگ کر رہے. مطلب قتل کرنا حرام کام ہے، ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے، لیکن اللہ نے انہیں پھر بھی مومن کہا کیونکہ یہ عمل ان کا بعد میں، ایمان پہلے. تو ایمان پہ تو وہ قائم ہے اور وہ مومن ہے، لیکن جو عمل کر رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے جس کے اوپر سزا اور جزا کا نظام کھڑا ہوا.
تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے لیکن آخر وقت مرنے کے وقت اس کے نظریات، عقائد یا ایمان خراب ہو جائے تو اب اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ شیطان، کیونکہ شیطان نے بھی کیا ساری عمر اس نے بڑی عبادات ریاضت کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عمل کرتا رہا، ان پہ کار فرما رہا اور کسی حکم کی نافرمانی نہیں کی، لیکن آخری وقت میں آ کے اس نے کیا کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو، اس نے انکار کر دیا، تو اب اس کی وہ ساری عبادت ریاضت کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ پہ مار دی۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس نے اللہ کے احکام سے روگردانی کری اور اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اب وہ ایمانیات سے خارج ہو، اب اس کے دل سے ایمان کو نکال دیا گیا۔ تو اس لیے ایمان پہلے ہے، عمل بعد میں۔ اب یہاں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ آج کل کے زمانے میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان صرف خدمت خلق کا نام ہے، مطلب بہت سے لوگ یہ جو نئے کوئی فرقے یا گروپس بنا لیتے ہیں، گروہ بنا لیتے ہیں، وہ ان کا اکثر لوگوں کا کیا کہنا ہے کہ خدمت خلق کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا یہی اصل ایمان ہے، جبکہ یہ بالکل شرعی لحاظ سے یہ غلط بات ہے، کیونکہ اصل ایمان تو نظریات اور عقائد کا نام ہے، عمل کا نام ہی نہیں ہے، عمل بعد میں۔ ایمان تو ان عقائد اور نظریات پہ لانا ہے جو قرآن پاک میں ہم پہ نازل کیے گئے اور جو ہمیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم پہ لازم کر دیے کہ ہمیں ان کو ماننا ہے، تو ان تمام چیزوں کو ماننا، ان کو دل سے تسلیم کرنا، یہی ایمان ہے۔ اس کی یہاں مفتی صاحب مثال دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنی آوازیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی کری تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ تو اگر ایمان صرف اعمال کا نام تھا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادنیٰ بے ادبی سے اعمال برباد کیسے ہو سکتے تھے؟ اگر ایمان میں اعمال داخل ہوتے تو یہ کوئی اتنی بڑی بے ادبی تو نہیں تھی کہ وہ اس کی وجہ سے ہی ان کے اعمال برباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ ایمان کے اندر آپ انسان کے مسائل پیدا کر رہے تھے اس کے ایمان کے اندر، اس لیے جب ایمان خراب ہونے کا ڈر تھا تو اللہ نے فرمایا کہ اب تمہارے اعمال بھی برباد کر دیے جائیں گے اگر تمہاری آواز حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بلند ہو گئی۔ تو وہ ایمانیات کا حصہ تھا، اس لیے لازمی ہو گیا کہ آپ نے اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے۔ اور فقہا فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے کہ آج بھی اگر کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے پہ جاتا ہے، وہاں حاضری دیتا ہے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہاں بھی وہ اس وقت اپنی آواز کو بلند نہیں کرے، کیونکہ یہ روضہ رسول کے جو آداب ہیں جو قرآن پاک میں ان آیات میں بیان کیے گئے، یہ قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے ان کو لازم کر دیا، اب کوئی شخص اس سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ اب یہاں مفتی صاحب بیان کرتے ہیں ایمان اور اسلام میں فرق، مطلب اب یہاں پہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب ایمان کو بیان کر رہے ہیں، اس کی تعریف اور اس کے مسائل، تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں اسلام کے معنی اپنے سر کو اللہ کے آگے جھکا دینا اور اطاعت کرنا۔ تو اسلام میں ظاہر کرنا معتبر ہے، مطلب جب دین آپ اختیار کرتے ہیں تو آپ اپنی اطاعت کو آپ نے دکھانا ہے، مطلب ظاہر کرنا ہے۔ اور جب کہ ایمان چھپی ہوئی چیز کا نام ہے، ایمان وہ ہے جو آپ نے اپنے دل میں رکھنا ہے۔ تو اگر کسی کے عقائد درست نہ ہو لیکن وہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرے جیسے منافقین کرتے ہیں، تو وہ مسلمان تو ہوگا لیکن مومن نہیں ہوگا۔
اور اگر اسی طرح کوئی شخص ایمان لے آئے مگر اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کا اسے موقع نہیں ملے تو وہ مومن ہوگا، مسلم نہیں ہوگا۔ اور جس شخص کے عقائد بھی درست ہوں، اعمال بھی درست ہوں اور وہ اقرار بھی کرتا ہو تو ایسا شخص متقی ہے، اور جو شخص عقائد درست رکھتا ہو، اقرار کرتا ہو لیکن اعمال خراب رکھتا ہو تو ایسا شخص فاسق اور فاجر ہے۔ تو ایمان اور اسلام میں جو ظاہراً فرق کیا ہے چھوٹا سا، وہ کیا ہے کہ ایمان دل کے اندر عقائد کو، نظریات کو مان لینے کا نام ہے، اور اسلام ان عقائد اور نظریات کو ماننے کے بعد جو بھی شریعت میں احکام نازل ہوئے ان احکامات پہ عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ اب آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اسی لیے ماننا اور جاننا اور پہچاننے میں فرق ہوتا ہے۔ مطلب یہ جو دل سے ماننا ہے اس کے اندر دو چیزیں اور ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کسی چیز کو جاننا اور پہچاننا۔ تو جو شخص حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف جانتا ہے، پہچانتا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ پاک نے کفار مکہ کے لیے آیت نازل کر دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ پہچانتے تو تھے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اور اتنا بہتر پہچانتے تھے کہ جیسے اپنی اولاد کو وہ پہچانتے تھے، اور جانتے بھی تھے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت پہ، آپ کی جو آپ نے انہیں دعوت دی اسلام کی، ایمان کی، اس کو وہ مانتے نہیں تھے، اس لیے وہ کافر کہلاتے۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ ماننے کی بھی تین قسمیں، مطلب آدمی کسی شخص کی مانتا ہے تو وہ تین طریقے ہوتے ہیں جن سے وہ کسی چیز کو مانتا ہے، یا تو کسی ڈر کی وجہ سے مانتا ہے، یا کسی لالچ کی وجہ سے مانتا ہے، یا کسی محبت کی وجہ سے، اپنے دل کی وارفتگی کی وجہ سے، یا دل کی ایک جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کی وجہ سے کسی چیز کو مانتا ہے۔ تو جو دو پہلی کیفیت ہے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ دونوں ایمان نہیں بلکہ منافقت ہیں۔ اگر انسان لالچ کی وجہ سے کسی چیز کو مانتا ہے یا کسی خوف کی وجہ سے کسی چیز پہ ایمان لاتا ہے تو یہ دونوں منافقت۔ اصل ایمان محبت سے، اپنے دل کے وارفتگی سے کسی چیز کو ماننا اور اس کو اپنے اندر راسخ کر لینا کا نام ایمان ہے۔ آگے پھر مفتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ غیب کے معنی ہے غائب ہونا، یعنی وہ چیز جو چھپی ہوئی ہو۔ اصطلاح میں غیب وہ چیز کہلاتی ہے جو ظاہر یا باطنی حواس اور عقل سے چھپی ہوئی ہو، مطلب جو ہمیں ظاہری جو ہمارے حواس خمسہ ہیں، ان حواس خمسہ سے نہ تو ہم اسے محسوس کر سکیں، نہ دیکھ سکیں، نہ اسے ہم معلوم کر سکیں، اور غور و فکر سے بھی عقل میں آ سکے، مطلب ہو تو وہ ایسی کہ جس کو ہم نہ محسوس کر سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، حواس خمسہ میں نہیں آ سکتے، لیکن ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں ہم اس کو سوچ سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر غور کر سکتے ہیں، ہماری عقل میں وہ چیز آ سکتی ہے، تو ایسی چیز غیب کہلاتی ہے۔ اب یہاں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ غیب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جس پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی، یعنی ایک ایسا غیب ہے جس کے اوپر کوئی آدمی دلیل نہیں دے سکتا اپنی عقل سے بھی، یعنی غور اور فکر کے بعد اپنی عقل سے اگر وہ کوئی دلیل قائم کرنا چاہے تو اس پہ دلیل بھی نہیں قائم کر سکتا، ایسا غیب ایک قسم یہ ہے۔ اور اس کی مثال مفتی صاحب نے دی، جیسے انسان کو اپنی موت کا جو وقت ہے وہ کوئی اسے معلوم نہیں، تو یہ جو موت کا وقت ہے یا قیامت کس وقت قائم ہوگی، یہ جو چیزیں ہیں یہ اس قسم کا غیب ہے کہ جس کے اوپر انسانی عقل سے بھی ہم کوئی دلیل قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ پاک نے بالکل چھپا کے رکھا۔
اور انہی کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو لفظ استعمال کیا وہ کہلاتا ہے مفاتیح الغیب، یعنی یہ وہ غیب ہیں جن کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہے، مطلب یہ وہ علم ہے جس کا صرف علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اسے کوئی بھی اپنے آپ سے معلوم نہیں کر سکتا، نہ عقل سے، نہ سوچ سے، نہ فکر سے، کسی طریقے سے۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو وہ اپنے خاص بندوں کو اس کا علم عطا فرماتا ہے، انبیاء کو، صلحاء کو، اولیاء کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو۔ اچھا، دوسرا وہ غیب کی آپ تعریف بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ غیب ہے جس پر دلیل قائم ہو سکتی ہو، یعنی دلائل سے ہم اس کو ثابت کر سکیں، اور یہ وہ غیب ہے جو غور و فکر سے معلوم ہو سکے۔ اب اس کی ہم جو مثال دی مفتی صاحب نے، اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی اور نے دیکھا ہے، ہم اس کو ظاہراً یا حواس خمسہ سے بھی نہیں محسوس کر سکتے، لیکن ہم اس کے اوپر دلیل قائم کر سکتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ اب جو دوسری قسم کا غیب ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی شامل ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اوپر ہم اپنی عقل سے، اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے دلیل قائم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء السلام کی صفات، جبکہ ہم نے انہیں دیکھا نہیں ہوتا، ہم نے صرف سنا ہوتا ہے یا پڑھا ہوتا ہے کہ انبیاء السلام کی یہ صفات تھیں، یہ ان میں خوبیاں تھیں، یہ انہوں نے معجزات دکھائے، یہ سب ہمارے لیے غیب ہے، لیکن ہم اس کے اوپر دلیل قائم کر سکتے ہیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم نے غیب کی یہ تعریفیں سمجھ لی، اب آیت کے معنی یہ ہوئے کہ متقی وہ ہے جو ان غیبوں پہ ایمان رکھے جو دلائل سے معلوم ہو سکتے ہیں، یعنی اس غیب پہ ایمان لانا ضروری ہو گیا۔ ایمان لانا ضروری کس غیب پہ؟ جس کے اوپر ہم اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے دلائل قائم کر سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، انبیاء السلام کی صفات، قیامت، حساب کتاب، سزا جزا، جنت دوزخ، یہ سارے اسی غیب میں شامل ہیں۔ تو جو شخص ان میں سے کسی چیز کا انکار کرے گا وہ کفار میں شامل ہو جائے گا۔ تو تفسیر البیان میں اسی مقام پہ فرمایا کہ غیب دو قسم کا ہے، ایک وہ جو تجھ سے غائب ہو جائے، یعنی انسان سے غائب ہو جائے، جیسا کہ عالم ارواح، کہ جب ہم عالم ارواح میں تھے تو ہم وہاں موجود تھے، وہ ہمارے لیے غائب نہیں تھا، لیکن جب ہم اس دنیا میں آ گئے تو اب ہمارے لیے وہ عالم غائب ہو گیا، وہ ہم سے غائب ہو گیا۔ اور دوسری قسم کا غیب وہ ہے جو تجھ سے غائب ہو گیا، اور دوسرا قسم کا غیب وہ ہے جس سے تو غائب ہے، یعنی وہ تیرے پاس ہے مگر تو اسے معلوم نہیں کر سکتا، جیسے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری شرک سے بھی قریب ہے، لیکن ہم اس کو معلوم نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی ہے، وہ کہاں ہے، اس کا تعلق کیسا ہے ہمارے ساتھ۔ تو وہ جو غیب ہے ایک وہ قسم ہو گئی، اور ایک وہ غیب ہو گیا جو ہم سے غائب ہو گیا۔ تو اب اس آیت کے تین معنی ہیں، ایک یہ کہ وہ غیب پر ایمان لائے، یعنی حق تعالیٰ کو، جنت دوزخ وغیرہ کو بغیر دیکھے مان لیا۔ دوسرے یہ کہ وہ غیب یعنی دل سے ایمان لاتے ہیں، زبان ظاہر اور دل چھپا ہوا۔ تو یعنی اب یہاں ایمان، جو ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غیب سے۔ تو مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، ایک تو وہ غیب پہ ایمان لایا، دوسرا معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ غیب سے ایمان لایا، مطلب دل سے ایمان لایا، کیونکہ دل ہمارا غیب ہے، زبان تو ظاہر کا نام ہے، تو ایمان لانا ہے ہی دل سے مان لینا، تسلیم کر لینا ہر اس چیز کو جو ہمیں یقین سے معلوم ہو کہ یہ شریعت محمدی میں شامل ہے۔
تو یہاں اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تیسرے یہ کہ غیب میں یعنی مسلمانوں کے پیچھے بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی ایک وہ ایمان کہ جس کے اندر ہم سب کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ میں ایمان لاتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں، اور پھر اعمال بھی میں اختیار کرتا ہوں سارے مسلمانوں والے، اور ایک وہ ایمان ہے جو میں چھپ کے اختیار کر رہا ہوں۔ اب اس کی مثال مفتی صاحب دیتے ہیں کہ منافقین مسلمانوں کے سامنے تو کہہ دیتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، مگر آپس میں کافروں سے جب ملتے تو کہتے تھے کہ انا معاکم، یعنی ہم تو تمہیں میں سے، ہم تو مسلمان ہیں ہی نہیں۔ آپس کی محفل میں وہ یہ کہا کرتے تھے۔ تو یہاں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہوا کہ مومن وہ ہے جو ہر حال میں، یعنی مسلمانوں کے سامنے بھی مسلمانوں کے پیچھے بھی ایمان کو نہ چھوڑے اور اقرار کرے کہ میں ایمان لے آیا ہر اس چیز پہ جو شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں شامل ہے۔ اب یہاں اس سے ایک فائدہ حاصل ہوا، مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ہر اس چیز پہ جو غائب ہے ایمان لانا معتبر ہے، نہ کہ ظاہر پر، یعنی قرآن پاک کے ظاہری حروف کو ہم نے ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اصل میں جو اس کے اوصاف، اس کے اندر علوم اور اس کے حقائق، اس کی جو معنی اسرار ہیں، ان پہ ایمان لانا، اس کے غیب پہ ایمان لانا۔ یعنی ہم یہ کہیں کہ قرآن ایڈیشن ہے فلاں پبلیشر کا، اس جگہ سے یہ شائع ہوا، اس قسم کے پیپر پہ شائع ہوا، اب ہم اس پہ ایمان لائیں تو یہ ایمان نہیں ہے۔ اصل ایمان کیا ہے کہ ہمیں اس آیت پہ ایمان لانا ہے، اس معنی پہ ایمان لانا ہے، اس راز پہ ایمان لانا ہے جو ان حروف کے اندر، ان آیات کے اندر اللہ پاک نے ہمارے لیے نازل فرمایا۔ تو جو ظاہر ہے اس کے اوپر ایمان لانا وہ ایمان نہیں ہے، اصل ایمان اس پہ لانا ہے جو اس کے اندر غیب ہے، یعنی قرآن پاک کے چھپے ہوئے وصف پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہمیں اس پہ اقرار ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ حضرت جبریل امین اس کو لے کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ نازل ہوئے، اور اتنے عرصے میں یہ نازل ہوا، ہمیں اس پہ ایمان لانا چاہیے، اور یہ غیب ہے۔ اور یہ کہ یہ اس کا نزول حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ہوا، اور یہ ہمارے لیے، آج ہمارے لیے یہ غیب ہے۔ تو ان تمام باتوں پہ ایمان لانا یہ کہلائے گا کہ اب ہم قرآن پہ ایمان لے آئے۔ تو اسی طرح مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو لوگ آج ظاہری اوصاف کی وجہ سے اس بحث میں پڑے رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر تھے یا نور تھے، تو وہ ایک غلط بات پہ بحث کرتے ہوتے ہیں، کیونکہ اصل میں تو ایمان لانا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہر پہ ایمان نہیں لانا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، کہاں وقت گزارا، کیسے زندگی گزاری، یہ ساری چیزیں تو مکہ کے لوگ بھی جانتے تھے، کفار بھی جانتے تھے اور مانتے بھی تھے۔ لیکن آپ کو یہ بھی پتہ، کفار یہ بھی مانتے تھے کس کے بیٹے ہیں اور ان کے دادا کون ہیں، ان کا قبیلہ کون سا ہے، یہ ساری چیزیں وہ مانتے تھے، مگر جو حضور پاک کے چھپے ہوئے اوصاف تھے ان کو وہ ماننے سے انکار کرتے تھے، اور انہی کو ماننا اصل ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس وصف کو نہ مان کے وہ کافر ٹھہرائے گئے۔ انہوں نے اس بات کا کبھی انکار نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی فرشتے ہیں، وہ بشر نہیں ہیں، وہ نور ہیں، یا وہ بشر نہیں ہیں، یا وہ کوئی اور ہم انسانوں میں سے، کفار میں سے نہیں ہیں۔ انہوں نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا۔ انہوں نے انکار کس چیز کا کیا؟ جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی، جو ان کے لیے غیب تھا۔
اس غیب کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ کفار ٹھہرائے گا۔ تو یہ بحث کرنا ہی بیکار ہے، کیونکہ ہمارا ایمان اس بات پہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو زندگی ہے، ظاہری زندگی، وہ ظاہری زندگی کو سیکھنا، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کرنا، وہ اچھی چیز ہے، لیکن ایمان کیا ہے ہمارے لیے کہ حضور پاک کے ان اوصاف کے اوپر ایمان لانا جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمائے، اپنا پیارا نبی بنا کے، آخری نبی بنا کے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن پاک آخری کتاب عطا فرمائی گئی، اور رسالت کا اختتام فرما دیا گیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ۔ تو ان تمام اوصاف کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے ہم کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ہمارا کلمے میں جو ہم اقرار کرتے زبان سے، وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس کی کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہم نے یہاں یہ نہیں کہتے ہم کلمے کے اندر کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر تھے، نہیں تھے، وہ نور تھے، وہ کیا تھے؟ ہم نے کلمے میں اقرار کرنا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا، ان اوصاف کا اقرار کرنا ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو ایمان کا حصہ وہ غیب پہ ایمان لانا ہے، نہ کہ ظاہر پہ ایمان لانا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے بارے میں بھی ارشاد فرمایا تو وہ فرمایا قل هو اللہ احد، یعنی اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بھی جب تعارف کرایا، اپنے بارے میں مخلوق سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، تو وہاں بھی پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے کہلایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو خالق عالم ماننے کا نام ایمان نہیں۔ اگر ہم زبان سے کہتے رہیں کہ تمام خالق، تمام دنیا کا، مخلوقات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس چیز پہ ایمان لانا ہے جو کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی، اور جو اصل توحید ایمانی ہے، کہ اصل توحید یہ وہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شریعت محمدی میں اور قرآنی احکامات احادیث میں اپنے قول سے ہم تک پہنچائی۔ تو اسی لیے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ رب نے اپنی مخلوقات میں غیب اور شہادت کو ساتھ ساتھ رکھا، یعنی ہماری اپنی ذات کی اگر ہم مثال لیں تو ہماری اپنی ذات میں بھی ایک چیز ظاہر ہے اور ایک چیز باطن ہے۔ یہ جسم جو ہے ہمارا، یہ ظاہر ہے جس کو ہم شہادت کہتے ہیں، یہ ہمیں نظر آتا ہے، اور ایک چیز اس کی باطن ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم غیب، جو ہماری روح ہے، ہماری جان ہے۔ اللہ پاک نے ہماری ظاہری زندگی میں، ہماری جسامت میں بھی دونوں چیزوں کو ساتھ رکھا، غیب کو بھی رکھا اور شہادت کو بھی رکھا۔ اسی طرح درخت کی مثال دی مفتی صاحب نے دی، یہاں پہ پھلوں کی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری خلقت میں ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھا، تو اس میں غیب بھی ہے اور شہادت بھی، ظاہر بھی اور باطن بھی۔ تو ہم نے کس چیز پہ ایمان لانا ہے؟ اس چیز پہ جو کہ غیب ہے۔ تو اصل ایمان وہی ہے جو غیب پہ ایمان لانا ہے۔ تو قرآن کے ظاہری الفاظ شہادت ہیں، اور اس کا کلام الہی ہونا غیب ہے۔
اب جو شخص حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہاشمی مانے، حضرت عبداللہ کا بیٹا مانے اور بشر مانے یا قریش کا سردار مانے، وہ اس کے یہ مان لینے سے وہ ایمان پہ قائم نہیں رہے گا، بلکہ مسلمان وہ جب ہی کہلائے گا کہ جب وہ یہ مان لے گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وہ آخری نبی ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ شفیع المذنبین ہیں۔ تو ان تمام اوصاف کو جو کہ غیب میں سے، ان تمام اوصاف کو مان لینے کا نام ایمان۔ تو مفتی صاحب یہاں پہ یہ بیان مکمل کرتے ہیں، آگے آپ اعتراضات اور ان کے جوابات نقل کر رہے ہیں، ان کا ہم انشاءاللہ العزیز کل کے پروگرام میں ہم ان کا بیان کریں گے۔ آج ہم نے اس آیت کا بیان، اس کے نکات، اس کی تفسیر وہ آپ کے سامنے مکمل کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔